یہ اس دور کی بات ہے جب پاکستان میں ریڈیو بڑے شوق سے سنا جاتا تھا۔ لوگ ڈرامے اور خبریں بڑی توجہ سے سنتے تھے۔ ریڈیو پر ڈرامے سننے کا ایک الگ ہی نشہ ہوتا تھا۔ آرٹسٹوں کی آوازوں کا حسن اور صوتی اثرات ڈراموں کی جان ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ریڈیو پاکستان لاہور سے ایک دلچسپ پروگرام دم باز اور دمساز نشر ہوتا تھا، جسے ریڈیو سامعین بڑی دلجمعی سے سنا کرتے تھے۔ کمال احمد رضوی اس ریڈیو ڈرامے کے مصنف بھی تھے اور صداکار بھی۔ ان کے ساتھ ایک آرٹسٹ رفیع خاور بھی ہوتا تھا، جو اپنی سادگی کی وجہ سے اس ڈرامے کی جان ہوا کرتا تھا، اور کمال احمد رضوی کی چرب زبانی اس ڈرامے کا خاصہ ہوا کرتی تھی۔ پھر جب ملک میں ٹیلی ویژن نے اپنے قدم جمانا شروع کیے تو کمال احمد رضوی الف اور نون کا مزاحیہ پروگرام لے کر ٹی وی پر بھی آ گئے، اور یہ ڈرامہ دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا چلا گیا۔ اس پروگرام میں کمال احمد رضوی الن اور رفیع خاور ننا کے روپ میں آتا تھا۔ پھر یہی ننا آگے چل کر فلموں کا بھی نین تارہ بن گیا۔ الن کی اداکاری میں عیاری اور ننا کی اداکاری میں بھول پن اور سادگی ہوتی تھی۔ یہ دونوں معاشرے کی دکھتی رگوں پر اپنے مکالموں سے نشتر زنی کرتے تھے۔ دونوں اچھائی اور برائی کو بڑے خوبصورت انداز میں ٹی وی پر پیش کرتے تھے۔ ان کے طنز کی کاٹ فلمی انداز کے مزاح سے کچھ الگ تھی، اور ٹی وی کے ناظرین ہر ہفتے بڑی بے چینی کے ساتھ الف اور نون کا انتظار کیا کرتے تھے۔ الن اور ننا دونوں ایک دوسرے کی بساکھی اور ایک دوسرے کی ضرورت بھی تھے۔ پھر یوں ہوا کہ ننا اپنی مقبولیت کی وجہ سے ٹی وی سے فلموں کی طرف چلا گیا اور الن اکیلا رہ گیا۔ جب ننا فلموں میں آیا تو اس کے ہم اثر مزاحیہ آرٹسٹوں میں منور ظریف، رنگیلا اور علی اعجاز کا طوطی بول رہا تھا۔ ننا کی کامیاب انٹری کے بعد اب فلموں میں مزاحیہ آرٹسٹوں کی یہ چوکڑی اپنا رنگ جمانے لگی۔ ننا جگت بازی کے علاوہ شعر و شاعری سے بھی کافی شغف رکھتا تھا، اور ایسے اشعار اس کو خوب یاد ہوتے تھے جن میں حسن پرستی کی جھلک ملتی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننا حسن پرست بھی تھا، لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ ننا دل کا بہت اچھا تھا اور اندر سے ایک بھولا بھالا انسان تھا۔ اسے ان فلم سازوں سے بڑی چڑ ہوتی تھی جو چھوٹے آرٹسٹوں کے ساتھ حقارت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ننا فلمی دنیا کی ضرورت بن گیا اور کامیابی نے اس کے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ اس دوران ننا کی شادی بھی ہو گئی اور اس کے 3 بیٹے بھی ہو چکے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ اس معصوم کو عشق ہو گیا، اور وہ بھی ایک خراٹ عورت کے ساتھ۔ تب ننا شہرت کی بلندیوں پر تھا جب ایک مکار فلمی رقاصہ نازلی اس کی زندگی میں داخل ہوئی اور اسے ٹریپ کر لیا۔ اس نے کچھ ہی عرصے میں ننا کے ازدواجی زندگی کے آشیانے کے تنکے بکھیرنا شروع کر دیے۔ ننا بھی اب فلموں میں کام سے زیادہ نازلی کے ناز نخروں میں دلچسپی لینے لگا۔ وہ ایک حسن پرست مگر بھولا بھالا انسان تھا، اور عشق کے ان زاویوں سے واقف نہ تھا جو ایک بازار کی حد تک تو ٹھیک ہوتے ہیں، مگر ان کو کبھی گھریلو رنگ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ مگر ننا پر عشق کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، اور اس کی اس مجبوری سے رقاصہ نازلی خوب فائدہ اٹھا رہی تھی۔ ننا کے قریبی دوستوں نے بھی اس کو بڑا سمجھایا اور عشق بازی سے روکنے کی بھی کوشش کی، مگر شاید قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ پھر ایک دن نازلی اور ننا کا زبردست جھگڑا ہوا، جس کے بعد نازلی نے اپنے گھر کے دروازے ننا پر بند کر دیے۔ جب ننا اس کے دروازے پر دستک دے دے کر ناکام ہو گیا تو اس نے اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر ایک صبح اخبارات میں جلی سرخی کے ساتھ یہ خبر نمایاں تھی کہ لوگوں کو ہنسانے والے اداکار ننا نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ اس طرح ایک باکمال آرٹسٹ مزاح کی محفل کا ایک جگمگاتا چراغ گل ہو گیا۔ 2 جون سن 1986 کا دن جب بھی آتا ہے، ننا کی افسوسناک موت کا تصور کر کے ننا کے لاکھوں چاہنے والوں کے دل بیٹھنے لگتے ہیں، اور اس کی یاد میں ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ننا نے اپنے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے کافی مایوسی کی باتیں شروع کر دی تھی۔ وہ اکثر بات بات پر مر جانے کی باتیں کرتے تھے۔ گھر والوں نے ان کی مایوسی کے پیش نظر ان کی بندوق چھپا دی تھی، لیکن مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی والدہ کو قسمیں دیں کہ مجھے اپنی بندوق کے لائسنس کی تجدید کروانے کے لیے بندوق چاہیے۔ اپنے مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے ننا نے خط لکھا کہ میں اپنی مرضی سے مر رہا ہوں، کسی کو میری موت کا ذمہ دار قرار نہ دیا جائے۔ ان کی موت کا وقت صبح 4 سے 6 بجے کے درمیان تھا۔ انہوں نے کن پٹی پر بندوق چلائی اور خودکشی کر لی۔ صبح سویرے جب ان کے بچے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والد ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ٹیک لگائے مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ جب نازلی کو خودکشی کا پتہ چلا تو وہ زار و قطار رونے لگی اور بار بار یہی کہتی رہی کہ ننا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نازلی کو بھی یہ افسوس تھا کہ حالات ایسے بن گئے کہ وہ ننا کا آخری دیدار بھی نہ کر سکی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔